اچھائی کی طاقت۔ حقیقت ہے کہ انسان غلطی اور خطا کا پتلا ہے۔ اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کی غلطی معاف کرنے والا ہے، تاہم یہ غلطی کسی دوسرے بندے کے حوالے سے نہ ہو۔ رب تعالیٰ چاہے تو اپنے حقوق معاف کر دے، مگر کسی دوسرے انسان کے حق کو غصب کیا جائے تو یہ اسی صورت میں معاف ہوگا جب وہ شخص معاف کرے۔ یہ بھی ایسی ہی کہانی ہے جس کا تعلق میرے دوست سے ہے، اسی کی زبانی سنیے۔ جمیل میرا قریبی دوست تھا۔ ہماری ملاقات اکثر شہر کے چائے خانے میں ہوتی۔ وہیں سے اس دوستی کا آغاز ہوا جو بڑھتے بڑھتے برادرانہ تعلقات تک پہنچ گئی۔ ہم اپنے دکھ سکھ، یہاں تک کہ اپنے گھریلو مسائل کا بھی ایک دوسرے سے تذکرہ کر لیتے اور جہاں تک بن پڑتا ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کرتے۔ جمیل ایک اسکول میں پڑھاتا تھا۔ اس کی تنخواہ بھی میری طرح اخراجات کی نسبت کچھ زیادہ نہ تھی، پھر بھی جیسے تیسے گزارا ہو رہا تھا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاں اسکولوں کی سطح پر تنخواہیں اتنی معمولی ہیں کہ کم تعلیم یافتہ اور عام سی سوچ کے حامل افراد یہاں پڑھاتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے اسکول کی سطح کی تعلیم بہت خراب ہے۔ حالانکہ اسکولوں کی سطح پر زیادہ تنخواہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں محنت بہت زیادہ کرانی پڑتی ہے اور پھر یہی تعلیم کی بنیاد ہے۔ بہرحال یہ تو نظام کی خرابی ہے، جس کا شکار جمیل بھی تھا اور دوسروں کی طرح صبر کے ساتھ جبر کی زندگی گزار رہا تھا۔ جمیل کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ اس کا بیٹا چھوٹا جبکہ بیٹیاں بڑی تھیں۔ ہم جب بھی بیٹھتے تو اس بات پر زور دیتے کہ بچوں، بالخصوص بیٹیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ کئی بار ہم اس بات پر متفق ہو جاتے کہ آخر ہم نے پڑھ لکھ کر کون سا تیر مار لیا ہے جو بچوں کو پڑھائیں۔ پھر سوچتے، نہیں، تعلیم کا مقصد اچھا روزگار ہی نہیں بلکہ تعلیم تو انسان کو صحیح معنوں میں انسان بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دلانے کا عزم دہراتے رہتے تھے۔ ہم دونوں کا تعلق چونکہ سفید پوش طبقے سے تھا، اس لیے اپنی بساط سے بڑھ کر بچوں پر خرچ تو نہ کر سکتے، مگر اپنی ضروریات کو بھی بعض اوقات پس پشت ڈال کر بچوں کی تعلیمی ضروریات کو ضرور پورا کرتے۔ خاص طور پر جمیل تو اس معاملے میں مجھ سے پوری طرح سبقت لے گیا تھا۔ میں تو اپنی فیملی کے ساتھ کرائے کے ایک مکان میں رہتا تھا، جبکہ جمیل اپنے اسکول کی طرف سے ملے ہوئے ایک فلیٹ میں اپنے بال بچوں کے ساتھ مطمئن زندگی بسر کر رہا تھا۔ میری یہ بڑی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح اپنا مکان بنا لوں۔ میں ہر وقت اسی فکر اور تگ و دو میں لگا رہتا۔ خواہش تو جمیل کی بھی ہوگی، مگر اس نے اس کا کبھی کھل کر اظہار نہ کیا اور اپنی تمام پائی پونجی اپنے بچوں کی تعلیم پر لگانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ میرے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ میرے بیٹے بیٹیوں سے بڑے ہیں۔ بڑے بیٹے نے میٹرک کیا تو اس نے صاف طور پر پڑھنے سے انکار کر دیا۔ میں نے بھی زیادہ زور نہیں دیا۔ میں نے اسے اپنے دوست کے پاس کپڑے کی دکان پر بٹھا دیا، جبکہ دوسرے بچے پڑھتے رہے۔ بیٹے کے کام پر لگنے سے مجھے مالی طور پر کچھ سکون ملا۔ اب میں نے صدقے دل سے اپنا مکان بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ بیٹے کی تنخواہ کی کمیٹی ڈال دی۔ میں ایک سرکاری دفتر میں کام کرتا تھا۔ میں دفتر سے فارغ ہو کر چائے خانے کا رخ کرتا، وہاں شعر و شاعری اور گفتگو سے اپنے ذہن کو تر و تازہ کرتا۔ جمیل بھی فارغ ہو کر وہاں آ جاتا۔ اس کے علاوہ وہ رات بھر جاگ کر مختلف پبلشروں کے لیے خلاصے اور گائیڈیں لکھتا۔ حالانکہ وہ ان سب کے خلاف تھا، مگر مجبوراً اسے یہ بھی کرنا پڑا۔ میری بیٹی نے ایف اے کرنے کے ساتھ گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی۔ چھوٹے بیٹے نے میٹرک کیا تو گھر میں وہ بھی بہن کے ہمراہ چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگا۔ گھر میں ٹیوشن سینٹر کھل گیا تو میں بھی دفتر سے فارغ ہو کر سیدھا گھر آ کر بچوں کو پڑھانے لگا۔ میں نے جمیل سے کہا کہ وہ بھی ٹیوشن سینٹر کھول لے، مگر وہ نہ مانا اور کہنے لگا میں تعلیم کو مزید کاروبار نہیں بنا سکتا۔ البتہ وہ ٹیوشن کے لیے اسکول کے بچے میرے ہاں بھجوا دیتا۔ وقت گزرتا رہا۔ اب میرے پاس کچھ رقم جمع ہو گئی تھی۔ میں کسی نہ کسی طرح وہ مکان خریدنا چاہتا تھا جہاں ہم کئی سال سے کرائے پر رہ رہے تھے اور جس سے میرے بچوں کی یادیں وابستہ تھیں۔ ہم نے مکان کا ایڈوانس دے دیا اور مالک مکان سے 3 ماہ کی مہلت لے لی۔ بڑی مشکل سے ہم رقم جمع کر رہے تھے۔ 3 ماہ تیزی سے ختم ہو رہے تھے اور ابھی 2 لاکھ روپے کم پڑ رہے تھے۔ بہت ہاتھ پاؤں مارے، زیور وغیرہ جو تھوڑا بہت تھا پہلے ہی بیچ چکے تھے۔ میں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا پیسہ بھی لے لیا۔ اس طرح ادھر ادھر سے بھی رقم کٹھی کی، مگر 1.5 لاکھ روپے جمع ہو سکے۔ اب بھی 50,000 روپے کم تھے۔ ہم پریشان تھے، اگر وقت پر ادائیگی نہ کی تو ایڈوانس رقم بھی چلی جائے گی۔ اسی پریشانی میں ایک دن جمیل کے گھر گیا، اس سے ذکر کیا تو وہ کچھ دیر سوچ کر اندر گیا اور واپس آ کر کچھ پرائز بانڈ میرے ہاتھ پر رکھ دیے
اور بولا یہ میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے خریدے ہیں، تم لے جاؤ، جب حالات بہتر ہوں تو مجھے لوٹا دینا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں بانڈز دیکھے تو میرے بے نور آنکھوں میں امید کی چمک جاگ اٹھی۔ میں نے سرسری سے انداز میں انکار کیا، مگر جمیل نے یہ کہتے ہوئے انہیں میرے جیب میں ڈال دیا کہ آخر جمع کی ہوئی رقم ہوتی ہی کس وقت کے لیے ہے، میرے لیے تو یہ فی الحال بیکار ہی پڑے ہیں۔ میں نے جمیل کو فرتے جذبات سے گلے سے لگا لیا اور کہا میرے دوست، میرے عزیز، تم نے مجھے عمر بھر کے لیے خرید لیا ہے، میں تا زندگی تمہارا یہ احسان نہیں اتار سکتا۔ خیر مکان ہم نے خرید لیا، اس کی خوشی میں گھر میں قرآن خوانی کروائی۔ جمیل اپنی فیملی اور مٹھائی سمیت مبارکباد دینے آیا۔ وہ بھی میرے ساتھ بہت خوش تھا کہ مجھے میرے خوابوں کو حقیقت بنانے کا موقع مل گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ اب جمیل سے میری دوستی بہت گہری ہو چکی تھی۔ میرا بیٹا بہت محنتی تھا، اس نے اپنے بھائی کو بھی ساتھ دکان پر لے جانا شروع کر دیا۔ اب ہم مالی طور پر آسودہ ہونے لگے۔ ہم نے بہت جلد سب کا ادھار بھی چکانا شروع کر دیا۔ انہی دنوں میرے بیٹے کو ایک دکان سستی مل رہی تھی۔ کچھ لوگوں کے ہم نے پیسے دینے تھے جن میں جمیل بھی شامل تھا۔ ہم نے ان کے پیسے چکانے کی بجائے دکان لے لی کہ ادھار پھر اتار دیں گے۔ جمیل کی بڑی بیٹی نے ایم اے کر لیا اور اس کا ایک بہت اچھا رشتہ آیا۔ جمیل نے فوراً ہاں کر دی۔ لڑکا پروفیسر تھا اور چاہتا تھا کہ لڑکی بھی شادی کے بعد ڈاکٹریٹ کر کے کالج میں لیکچرار بن جائے۔ رشتہ ہر طرح معقول تھا۔ لڑکے والے بہت شریف لوگ تھے، ان کے جہیز کے حوالے سے بھی کوئی مانگ نہ تھی، انہیں تو بس ایسی لائق فائق اور نیک لڑکی ہی چاہیے تھی۔ پھر بھی ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو کچھ نہ کچھ ضرور دیں۔ جمیل میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں تم سے شاید اب بھی تقاضا نہ کرتا، مگر تمہاری بھتیجی کے دن طے کر دیے ہیں۔ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن اگر ممکن ہو سکے تو وہ 50,000 روپے مجھے لوٹا دو۔ یہ مت تصور کرنا کہ خدا نخواستہ میں قرض کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہوں، تم اسے مجھ پر اپنی طرف سے احسان ہی سمجھو۔ ہم لوگ چونکہ وہ پیسے دکان میں خرچ چکے تھے مگر کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، اس لیے میں نے اسے کہا کہ بھئی دیکھو ابھی تو ہاتھ بہت ہی تنگ ہے، میں مانتا ہوں کہ تم نے میری مدد کی، مگر میں مجبور ہوں اور اس وقت کچھ نہیں کر سکتا۔ جمیل کو یہ سب سن کر گویا سکتہ سا ہو گیا، کہنے لگا مگر یار کسی طرح کچھ کرو، 50 نہیں تو 20-25 ہی کر دو۔ لڑکے والوں کا اصرار تو نہیں، مگر مجھے شرم آتی ہے کہ گھر آئے مہمانوں کو چائے پانی بھی پیش نہ کر سکوں۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جو برسات کے بادل کی طرح برسنے لگے۔ شریف آدمی تھا، آخر اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ شاید یہ ہم لوگوں کا وتیرہ بن چکا ہے کہ کسی سے تعاون تو کیا کرنا، اس سے لی ہوئی قرض کی رقم واپس کرنا بھی ہمیں دشوار لگتا ہے۔ جو مال ہماری جیب میں آ جائے بس ہمارا ہوتا ہے، خواہ وہ رقم کسی دوست عزیز کی ہو یا بینک کی، ہم اسے واپس کرنا پسند نہیں کرتے۔ میں اب اس وقت خود غرضی کی اس رو میں بہہ گیا جہاں مجھے اپنے بیٹوں کی دکان اور بیٹیوں کا مستقبل نظر آ رہا تھا۔ ذہن میں خیال یہ تھا کہ آخر لڑکے والے کون سا زور دے رہے ہیں، یہ خود ہی رقم خرچ کرنے پر تلا ہے، آخر اس فضول خرچی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوچ کر میں نے اپنے ضمیر کو مطمئن کیا اور اپنا بھولا سا منہ بنا کر اسے یہ کہتے ہوئے رخصت کر دیا کہ فکر نہ کرو، خدا غیب سے کوئی حل نکال دے گا۔ میرے اس طرح انکار پر وہ بھلا مانس جاتے ہوئے صرف اتنا بولا میرے دوست میں بڑی امید لے کر آیا تھا، چلو باقی جو اللہ کو منظور۔ یہ کہہ کر جمیل تو چلا گیا اور میں دل ہی دل میں اپنی سمجھداری اور حاضر دماغی کی داد دے رہا تھا۔ قدرت بھی ناانصاف نہیں، میں نے خدا کے ایک مخلص بندے کی امید توڑی تھی، اس نے اپنے کاموں کی ڈوری رب پر پھینک دی تھی اور رب کی لاٹھی بے آواز ہے۔ خدا سب کو بچائے اور اپنی امان میں رکھے، آمین۔ میں نے اپنے بیٹے کے پاس دکان پر جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے موبائل پر کال آئی کہ میری اہلیہ کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے۔ میری بیٹی نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ میں ابھی گھر سے نکلا ہی تھا کہ میری بیوی کو ایک دم چکر آیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ چھوٹے بیٹے نے جلدی سے ماں کو رکشے میں ڈالا اور بہن کے ساتھ ہسپتال چل دیا۔ راستے میں بیٹی نے مجھے فون پر اطلاع دی، ہسپتال کی ایمرجنسی میں بہت رش تھا، ڈاکٹر کم اور مریض زیادہ تھے۔ میں بھی بیٹے کے ساتھ موٹر سائیکل پر ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا بلڈ پریشر اس قدر بڑھ گیا کہ فوراً بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر اسے بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے، مگر بلڈ پریشر کسی طرح بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ خطرہ تھا کہ اسے کہیں برین ہیمریج یا فالج نہ ہو جائے۔ میرے بچے ماں کو اس حالت میں دیکھ کر بلک بلک کر رو رہے تھے۔ ڈاکٹروں نے کہا بس اب صرف دعا کام آ سکتی ہے۔ جو چند گھنٹے پہلے اپنی چالاکی، ذہانت
اور عقل مندی کی خود کو داد دے رہا تھا، میری ساری عقل دھری کی دھری رہ گئی۔ میں لرز کر رہ گیا، آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ مجھے اپنے گناہ کا علم تھا، میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا تھا، میں جمیل کا گنہگار تھا۔ اسی دوران ڈاکٹر کی آواز آئی، آپ فوری طور پر 50,000 روپے کا بندوبست کریں، ہو سکتا ہے کہ مریضہ کا آپریشن کرنا پڑے، ذرا جلدی کریں۔ 50,000 روپے، میں بڑبڑایا۔ میں فوری طور پر بیٹے کو لے کر گھر گیا، الماری میں رکھے پیسوں میں سے 50,000 روپے نکال کر جیب میں ڈالے۔ میرے بیٹے نے جب موٹر سائیکل کا رخ ہسپتال کی طرف موڑا تو میں نے کہا، نہیں، جمیل صاحب کے ہاں چلو۔ اگلے ہی لمحے ہم جمیل کے گھر پر تھے۔ حالت یہ تھی کہ رو رو کر میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ جوں ہی جمیل باہر آیا تو میں اس کے گلے سے لگ کر اس قدر شدت سے رویا کہ خود جمیل پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ خیر تو ہے نا؟ جمیل، بس تم ہی مجھے بچا سکتے ہو، میں تمہارا گنہگار ہوں، صرف تم ہی خدا کے غضب سے مجھے بچا سکتے ہو۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں، یہ لو بھائی اپنے پیسے۔ تم نے تو بڑی سفارش ڈلوائی، بہت بڑی سفارش، کہ جس نے ایک لمحے میں مجھ سے تمہارے پیسے نکلوا لیے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ میں روئے جا رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے مجھے سنبھالا اور کمرے میں بٹھایا اور پانی پلایا۔ میرے بیٹے نے اسے سب کچھ بتایا۔ جمیل یہ سن کر بولا، میرے خدایا، مجھے معاف کر دے، کبھی ایسا نہ ہو کہ میں کسی انسان کے لیے مصیبت بنوں۔ اے میرے پاک پروردگار، رحم کر دے اور میری بھابھی کو تندرستی دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کہتے ہوئے جمیل ہمیں ساتھ لے کر ہسپتال پہنچا۔ روپے اس کے جیب میں تھے۔ اس نے ہسپتال پہنچتے ہی کاؤنٹر پر پوچھا کہ یہ پیسے کہاں جمع کرانے ہیں۔ کاؤنٹر والے نے بتایا کہ پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ میں نے منع بھی کیا مگر جمیل نے کہا، نہیں بھائی، یہ پیسہ بیٹی کے بیاہ سے زیادہ بہن کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ جوں ہی ہم وارڈ میں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میری بیوی نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول دی ہیں۔ مجھے وارڈ میں داخل ہوتا دیکھ کر ڈاکٹر بولا، آئیے آئیے، بہت خوش قسمت ہیں آپ کی بیگم کو ہوش آ گیا ہے، ورنہ ہم تو ڈر گئے تھے۔ آپ کی کوئی نیکی کام آ گئی ہے، مبارک ہو آپ کو۔ ہم انہیں 1-2 دن میں ڈسچارج کر دیں گے۔ سارا عملہ اور مریضوں کے لواحقین حیرت کی تصویر بنے ہوئے تھے کہ ابھی ایسی مریضہ جس کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، یوں بھلی چنگی ہو گئی تھی جیسے اسے کچھ نہ ہوا ہو۔ جمیل نے آگے بڑھ کر بچی کے سر پر پیار دیا اور میری اہلیہ کا حال معلوم کیا۔ اس نے مجھے پیسے واپس کرنے چاہے مگر میں نے کہا، تمہارے احسانات تو پہلے ہی بہت ہیں، مزید مجھے شرمندہ نہ کرو، خدا کے لیے ان روپوں کو قبول کر لو، یہ مجھ پر بہت احسان ہوگا۔ میری اہلیہ 2 دن ہسپتال میں رہ کر گھر آ گئی۔ اس دوران ادویات اور آمد و رفت پر کافی خرچہ بھی کیا مگر میں خوش تھا۔ خدا نے مجھے بہت بڑی نصیحت دے دی تھی۔ میں نے آئندہ زندگی میں لالچ، ہوس، چالاکی اور دھوکہ بازی سے توبہ کر لی۔ جمیل کی بیٹی کی شادی بڑے احسن طریقے سے ہوئی۔ میں بیوی بچوں سمیت شادی میں شریک ہوا۔ جمیل اور اس کی اہلیہ نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ ہمیں جمیل کی دوسری بیٹی اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے جو BA کر رہا ہے بہت پسند آئی۔ بچی BA میں داخلہ لینے والی تھی۔ ہم نے جمیل سے رشتہ مانگا جو اس نے خوشی سے قبول کر لیا۔ واقعی جمیل نے مجھے خرید لیا تھا۔